محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ آج کی ہماری اس بزم کے منتظمین جناب ماسٹر عبداللطیف صاحب اور اسی طرح رفاقت علی باجوہ صاحب، حاجی محمد انور باجوہ صاحب اور دیگر تمام احباب اس مسجد کی انتظامیہ، میں سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ بزم منعقد کر کے ہمیں آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا، اور آج کی ہماری اس محفل کے آخری خطیب ان قریب وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں، ان کے دادا جی شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب، انہوں نے نصف صدی سے زیادہ پاکستان کے طول و عرض میں دن رات بلکہ بیرون ممالک تک دن رات اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آج ان کی لکھی ہوئی شاعری بہت سے لوگ، بہت سے خطباء، بہت سے علماء اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ ان کے پوتے، ان کے جانشین حضرت مولانا حافظ محمد نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، وہ اس وقت پل ایک سیالکوٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت صاحب کی تقریر کے دوران انشاءاللہ وہ بھی آپ کی دعاؤں سے یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اتنی دور دراز سے علماء کرام، اور مجھے حضرت صاحب ابو بکر صدیق معاویہ صاحب بتا رہے تھے شیخ صاحب کے بارے میں کہ پچھلے 15-20 دن سے ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا انتہائی ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایفائے عہد کیا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے وہ اس گاؤں میں تشریف لائے۔ ہم انہیں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آج کی اس بزم میں اپنے بھائی جناب چودھری محمد طارق باجوہ صاحب اور نثار باجوہ صاحب اور آپ سب کو، تمام آنے والے بھائیوں کو، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور علماء کرام کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب کو بھی انشاءاللہ سن کے جائیں گے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ بلند کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ سن کے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون سونے مکی مدنی چند ورگا سونے مکی مدنی چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سخنا خیال نہیں ہو سکتا سونے آقا دا سانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لعل نہیں ہو سکتا سونے آقا دا سانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لعل نہیں ہو سکتا طاہر آقا دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا اور بندہ مکہ مدینے تو دور ہووے بندہ مکہ مدینے تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکتا جے لفظ وضو نہ کرنتی میں نات کہا انہا لا شعور نہیں ہو سکتا جے ہوئے بغض نبی دا دل اندر جے ہوئے بغض نبی دا دل اندر ویت عبادت سرور نہیں ہو سکتا طاہر جیڑی نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکتا ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خط ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاتے محترم سامعین معزز حاضرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات مطہرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس پر فتن دور دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیاں نے میرے بھائیاں نوجوانہ نے اج دی شادی مشان فقید المثال پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ ساتھیہ دی محنت محبت پیار اور اس نیکی نو قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، رات دا کافی حصہ بھی چکی ہے، میرے تو قبل جید علماء کرام و خطبہ اعدام دے تسی خطابات سماعت فرما چکے ہو، تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ لمبا چوڑا میں سفر کیتا، میرے سفر کرن دا کوئی مقصد ہے، تہاڈی زیارت اور ملاقات دا کوئی مقصد ہے۔ تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو، تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا کوئی مقصد ہے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر حقیقی کامیابی دے حوالے نال کو تھوڑا جا سبق سنان دی سعادت حاصل کرانگا۔ سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے، عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، قابل قدر میرے بزرگو، میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، ذرا ایک تو گوڑے چھڑ کے بیٹھو، میرے محبوب پیغمبر نے اس طرح بیٹھن تو منع فرمایا ہے، اور عبادت سمجھ کے سننا، نیکی سمجھ کے سننا تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ بڑی مؤدبانہ میں گزارش کروں گا، اگر بندہ انہا چیز دی زبان وچ جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، تساں دی طبیعت ناگوار کوئی جملہ میری زبان وچ جو سردد ہو جائے، اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، خیر خواہی دا پیغام دینا چاہنا، کامیابی دا پیغام دینا چاہنا، عزت دا پیغام دینا چاہنا، دنیا آخرت دے اندر کامیابی دا اور نجات دا پیغام دینا چاہنا۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں اور تسانوں حقیقی کامیابی نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، دولت دا مل جانا حقیقی کامیابی دی دلیل نہیں، پیسے دا مل جانا، ریل پیل اور دنیا دے ساز و سامان، دکان مکان، برادری خاندان دا مل جانا حقیقی کامیابی دی دلیل نہیں، حقیقی کامیابی دی ضمانت نہیں، حقیقی کامیابی دی گارنٹی نہیں۔ حضرات، گاڑی بنگلہ کوٹھی مل جائے، اس بات دی دلیل گارنٹی اور ضمانت نہیں کہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرات، ناز و نخرے والی بیوی مل جائے اور بیٹیاں دے جتھا مل جائے، اس بات دی دلیل نہیں کہ اللہ راضی اور بندہ کامیاب ہے۔ صدارت و وزارت دا مل جانا، اقتدار اور اختیار دا مل جانا، واللہ کامیابی دی دلیل گارنٹی ضمانت نہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، فمن زحزح عن النار فادخل الجنة فقد فاز۔ اے محبوب پیغمبر اعلان کر دو کائنات اندر زندگی گزارنے والو، جس بندے نو اللہ جل شانہ جہنم کو محفوظ کر لیں گے، جنت اندر داخل کر دیں گے، او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات، اے حقیقی کامیابی جہنم کو چھٹکارے دے اندر ہے،
اور جنت داخلے دے اندر۔ اور دوسری بات ذرا پیار نہ سماعت کروانا، حضرات اے پیسہ، اے دولت، اے دنیا دا ساز و سامان کوئی اللہ کو بندہ منگے اللہ انہوں بھی عطا کر دینے۔ کوئی بندہ اللہ کو دولت اور پیسے دا مطالبہ نہ کرے، اللہ یہ دولت اور یہ پیسہ انہوں بھی عطا کر دینے۔ لیکن میرے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، حقیقی کامیابی اور حقیقی چھٹکارا لوگوں بغیر محنت نصیب نہیں ہونا۔ حقیقی کامیابی واسطے محنتی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے، کوششی ضرورت ہے، لوگوں کاوشی ضرورت ہے۔ جو بندہ مومن محنت کرے گا، جستجو کرے گا تے کوشش کرے گا، اللہ دنیا تے عزت عطا کر دیں گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرات میں نے یاد آیا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، اے صحابہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، اے صحابہ اپنے آپنوں جہنم کو بچا لو۔ صحابہ محنت کر لو، صحابہ کوشش کر لو، صحابہ جستجو کر لو کہ کسی طریقے جہنم کو نجات مل جائے اور جنت دا داخلہ مل جائے۔ اور لوگوں دوسری باتیں بھی سمجھ آئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے کھجور دے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کرنا پہ جائے۔ اور لوگوں اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر اگر چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی قبول ہوگی، اللہ نجات واسطے کافی کر دیں گے، نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات جو میرے آقا نے صحابہ نو سبق پڑھایا ہے، جو صحابہ دی ذہن سازی کیتی ہے، جو صحابہ دا مائنڈ بنایا ہے، جو صحابہ نو لائن دیتی ہے، لوگوں جو صحابہ دی ذہن سازی کیتی ہے، اور ذرا پیار تے محبت نہ سماعت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی شریف اندر موجود ہے، جامع ترمذی دی صحیح حدیث طیبہ، اور پیارے عقبہ بن عامر کہو رضی اللہ تعالی، کیا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردہ حدیث راوی نے میرے آقا تشریف فرما، اور میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بھی موجود نے، ذرا محبت پیار نال بات نو تے گفتگو نو سماعت فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پیار نال بولو۔ کوئی غیر شریعت کو توڑے کو میں نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی میں توڑے کو واہ واہ کروانا چاہنا، نہ ہی توڑے کو میں کوئی داد لینا چاہنا۔ ایک کوئی گزارش کروں گا، نیکی سمجھ کے سنو تو عبادت سمجھ کے سنو۔ میری زبان دے بار بار محبوب پیغمبر دا پاک نام آئے گا، محبت نال پیار نال نیکی اور عبادت سمجھ کے آقا دی ذات طیبہ تے درود پاک پڑھنا۔ حضرات اگر آقا دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ لو گے، اللہ دنیا دیاں کامیابیاں بھی نصیب فرما دیں گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حقیقی کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ لو میں دلیل پیش کراں، ذرا پیار نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، توجہ کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث پاک بیان فرمان دیں گے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے، اے ابی بن کعب جی پیارے آقا، فرمایا کثرت نہ درود پڑھیا کر، زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر، دل لگا کے درود پاک پڑھیا کر۔ آقا جی فائدہ کی ہوئے گا، توجہ کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے، اذن تکفا حمدک ویغفر لک ذنبک۔ اور ذرا پیار نہ سننا، خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے، اگر زیادہ تو زیادہ درود پڑھے گا، اللہ زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔
لوگ کدہ وڈا پیغام ہے. اگر یہی گل تانوں سمجھ آ جائے نا اور تسی اس حدیث سے عمل کرنے والے بن جاؤ, اللہ دی قسم میرے آن دا مول پہ جائے گا. میرے آن دا رب نے مینوں صلہ دے چھوڑے ہے. حضرات سننا تہاڈا شکوہ دور کراں. میری ملت دا نوجوان پریشان ہے, میرا بزرگ پریشان ہے, ماں بہن بیٹی پریشان ہے. مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں, روڑا توڑا میرا مقدر تے نصیبہ بن گیا ہے. لوگو ایک او وقت ہوندا سی, ایک کماندہ تے سارا خاندان کھاندا, بڑا سونا تے ستھرا گزارا ہوندا, جبکہ مالو زردی فراوانی دولت دی ریل پیل تے دنیا دا ساز و سامان ہے. حضرات بالخصوص تیرے ملک پاکستان دی سرزمین سونا اگر رہی ہے, سونا. حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ جتنے کھان والے اتنے کمان والے تے پھر بھی پوری پیندی. حضرات سننا یہ پریشانیاں کیویں ختم ہونگیاں. لو ایک نسخہ میں پیش کر رہے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اگر زیادہ تو زیادہ درود پڑھیں گا اللہ زندگی دیاں ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے. مصیب و علم دا ختم ہو جائے گا. توجہ کرنا, دوسرا فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اگر زیادہ تو زیادہ درود پڑھیں گا اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. اللہ میں نے تانوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وہ جلسے دا فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں اسی عمل کرنے والے بنا گے. اللہ میں نے تانوں درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. سننا حضرات دوسری حدیث سن لو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. آقا دا فرمان ہے, نبی دا بیان ہے. آقا علیہ السلام دی حدیث تجربہ سید جامع اندر روایت موجود ہے. ابھی دردہ حدیث پاک بیان فرمان دیں گے. آقا دا فرمان ہے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتو شفاعتی یوم القیامہ. لوگو ذرا بندہ صبح بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے, رات میں بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے, صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والا. آقا دا فرمانے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری شفاعت نصیب فرما دیں گے. جو صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا کوئی بھی کم نہیں آئے گا, برادری کم نہیں آئے گی, خاندان کم نہیں آئے گا. جو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھدا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں میں سفارش کر دیاں گا اللہ معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے. لوگوں اگر آقا دی شفاعت مل جائے اس تو وڈی بھی کوئی کامیابی ہے وے بولو. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. پر ساڑھے کول تا ٹائم ہی کوئی نہیں, انہیں بیزی ہو گئے, انہیں مصروف ہو گئے. اخبار پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ناول پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ساری رات گندے میگزین پڑھنے واسطے ٹائم موجود ہے. یہ دنیا دے قصے کہانیاں تے ناول تے اشعار تے اخبارات جناب سب کچھ پڑھنے واسطے ٹائم موجود ہے. اور میری ملت دا نوجوان پیکج لگا کے کرنا وے جھنڈ فری لے کے ساری رات بک بک کرنے واسطے ٹائم موجود ہے. حضرات غصہ نہ کرنا, اج دا مسلمان ہے اگر ٹائم نہیں ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں, اللہ دی نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں, نبی دی حدیث واسطے کوئی نہیں. اگر ٹائم نہیں تو آقا دی ذات پاک تے درود پاک پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں. ساڑھے کو ٹائم کوئی ٹائم نہیں, پکے رہا جنے سے گئے کوئی ٹائم نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ پڑھن دی توفیق دے دے. ہاں سنو ذرا میں بات رد کر رہے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے جو صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری شفاعت نصیب فرما دیں گے. اور اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تسی بار بار آنا جانا بند کرو، یہ سارے تانوں ویکھ دے نے، مینوں نہیں، یہ تانوں دیکھ دے نا سارے، ویکھو نا ادھر ویکھی جاندے نے، پتہ نہیں سچ پہلی باری ویکھے ہے۔ ہاں توجہ کرنا، انہاں حدیثاں دا ترجمہ کر دینا چاہنا ہے بھی پیار نال پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر کہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، اے کوئی وظیفہ صبح شام کریے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنت نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ حضرات را توجہ فرمانا، جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا، توجہ کرنا میرے آقا کو سوال پہ کر دینے، پیارے آقا من نجات، پیارے آقا نجات کی میں ہوئے گی؟ عقبہ بن عامر کی سوال کر دینے، لفظ نجات بڑا وسیع المعنی ہے، جاؤ تحفۃ الاحوذی اٹھا کے دیکھو، بڑا ایدہ لمبا چوڑا معنی ہے۔ عقبہ بن عامر دا سوال بڑا قیمتی سوال ہے، سنو ذرا، آقا دنیا تے بڑے دکھ نے، دنیا تے بڑیاں تنگیاں، دنیا تے بڑیاں پریشانیاں اور بڑیاں مصیبتاں نے، آقا انہا دنیا تے جو تنگیاں پریشانیاں نے، انہا کلو چھٹکارا کیویں ملے گا، انہا کلو نجات کیویں ملے گی؟ اور دوسرا معنی کی ہے آقا قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم کلو چھٹکارا کیسے ملے گا، تو جنت دا داخلہ کس طرح نصیب ہوئے گا؟ لو ایک حدیث میں سنانی ہے، اس حدیث دا تھوڑا جا مطلب مفہوم میں بیان کر کے اپنی بات کو کلوز کرا، ذرا محبت پیار نہ سماعت فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا، آقا جی نجات کیویں ہوئے گی؟ توجہ کرنا سونے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، میں سادہ جا ترجمہ کر دیا، اے عقبہ بن عامر تین کم تو کریا کر، بولو کنے کم؟ بولو تین کم تو کریا کر، تین کم تو کریا کر، انہا تین کم دی بدولت دنیا تے عزت پا جائیں گا، دنیا تے شان پا جائیں گا، دنیا تے مقام پا جائیں گا، اتنا کام تم کریا کر، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جہنم کو بچا کے جنت عطا فرما دیں گے۔ کنے کم کرنے نے؟ میں مدرس آدمی سبق یاد کرواواں گے، چلا یاد ہو جائے گا، کنے کم کرنے نے؟ جے کر دے دے شکر کرنا، جے نہیں کر دے آج فکر کرنا۔ اور سننا ذرا کامیابی دی بات کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، پہلا کم کیڑا کرنا، توجہ کرنا، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے، املک علیک لسانکا، املک علیک لسانکا، اے عقبہ بن عامر اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، لانتا نہ دیا کر، تبرہ بازیاں نہ کریا کر، گالیاں نہ دیا کر، بیہودہ گلہ نہ کریا کر، اپنی زبان آوارہ استعمال نہ کریا کر، زبان تے کنٹرول تو کر لے، زبان دی حفاظت تو کر لے، دنیا تے عزت پا جائیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، اللہ دی قسم بڑی وڈی میں گل کیتی ہے، اے زبان کوئی معمولی بات نہیں،
میں 2-3 حدیث اور پیش کرا اس حدیث سے حوالے نال سنو ذرا زبان دی حفاظت کر لو لیکن ساڑی کی حالت ہے اج دا نوجوان پڑھیا لکھا ہے انسان ہے گریجویٹ پڑھیا لکھے ہے اتنے جناب بی اے کیتا ہے ایم اے کیتا ہے ایم ایڈ کیتا ہے ایم فل کیتا ہے پتہ نہیں کی کیتی پھردا ہے ہاں جی لیکن زبان استعمال کردا ہے اتنی گندی اتنی غلیظ اتنی بری زبان استعمال کردا ہے کہدا مولانا گالیاں دینا میری مجبوری ہے میں کہ کی مطلب ہے کہندا اے قوم گالیاں تو بغیر سدھی نہیں ہوندی اس قوم دا علاج ہی گالیاں ہیں اس قوم دا علاج ہی میرا بک بک کرنا ہے اگر میں بکواس نہ کراں اگر میں خرافات نہ پکاں اگر میں گندی زبان استعمال نہ کراں اگر میں گالیاں نہ دیاں اگر میں تبرہ بازیاں نہ کراں تو کام سیدھا نہیں ہوندا مولانا حالات کنٹرول کوئی نہیں ہو سکتا تو دوسری یہ بات ہے مولانا ایک گالیاں دینا عادت ہی بن گئی ہے گالیاں دینا تقیہ کلامی بن گئی ہے میں کو گالی نو ثواب سمجھ کے تو نہیں دیا کردا میں ثواب سمجھ کے یا نیکی سمجھ کے گالی تو نہیں نہ دیندا بس میری مجبوری ہے تے میری عادت ہے مولانا گالیاں دیا میری مجبوری ہے تے تسی دعا کرو اللہ ہے چنگی کرے گا نالے گالیاں دیندا تے نالے کہندا دعا کرو اللہ ہے چنگی کرے گا اور میں تا دیکھے ہے اس زبان دی بات کر رہے ہیں جتو تک غیبت دا تعلق ہے گلے دا تعلق ہے لو مولانا میں گل نہ تواڈے نال کرن لگا جے بہ جائے گا کول آ کے مولانا گل کرن نوں دل نہیں کردا اے گل کرن نوں نا اچھا نہیں میں سمجھدا جے گل کراں تے غیبت بندی ہے جے گل کراں تے گلا بن جائے گا تے پھر شروع ہو جائے گا گالی نو گالی سمجھ کے دیندا ہے گلے نو گلا سمجھ کے کردا ہے غیبت نو غیبت سمجھ کے کردا ہے گناہ نو گناہ سمجھ کے کردا ہے اور لوگوں توجہ کرنا میرے آقا دا فرمان ہے جے زبان ٹھیک ہے پھر جنتی ضمانت لے لو اور سننا میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھ لگا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں میں یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عظمن لاغ الجنہ دنیا اندر زندگی گزارنے والوں جرا بندہ میں نے 2 چیزاں دی ضمانت دے گا میں محمد جنت دا ضامن بن جاواں گا آقا دا فرمانے اپنے وجود دی ضمانت دینے والا غیرت دی ضمانت دینے والا حیا دی ضمانت دینے والا ایمان دی ضمانت دینے والا اپنی جوانی کے کنٹرول کرنے والا اپنے نفس کے کنٹرول کرنے والا میرے آقا دا فرمانے لوگوں میں ضامن ہاں اللہ جنت عطا فرما دیں گے اور توجہ کر سونے آئے میرے آقا علیہ السلام فرما دیں لوگوں جرا بندہ زبان صحیح استعمال کرے گا اچھے بول بولے گا زبان آوارہ استعمال نہیں کرتا زبان دی ضمانت دے دے میں محمد ضامن ہوں اللہ جنت عطا فرما دیں گے ایک اور بھی بات سنو اگر ساڑی زبان ٹھیک نہیں اگر ساڑے کلمات ٹھیک نہیں اگر ساڑی گفتار ٹھیک نہیں اگر گالیاں ہی دینیاں نے تبرہ بازیاں ہی کرنیاں اگر غیبتاں ہی کرنیاں نے تو اللہ دی قسمیں ساڑیاں نمازاں دا بھی فائدہ بولو میں کو جنت دا ٹھیکے دار نہیں نہ میں کو قبولیت دا ٹھیکے دار ہاں لیکن محبوب پیغمبر دی حدیث سے چوکی دار ہاں اور لوگوں میں بات کر رہے ہیں اللہ دی قسمیں خیر خائی دی اپنی زبان دی حفاظت کرو اپنی زبان تے کنٹرول کرو سنو درہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ترمذی تے صحیح بخاری اندر حدیث تجربہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دے صحابہ ایک بندہ نیکیاں کر کے جنت قریب ہو جایا کر دے آقا علیہ السلام فرما دے لوگوں ایک بندے تے جنت دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے ایک بلش دا فاصلہ رہ جاندہ ہے جنت دے کنارے تے کھڑا ہویا جنت دی مڈیر تے کھڑا ہویا حضرات توجہ فرمانا اللہ دے نبی دا فرمانے لوگوں اے بندہ ایسی گندی زبان استعمال کردہ ہے ایسا آوارہ زبان استعمال کردہ ہے ایسے آوارہ جملے بول دے ایسا بہودہ کلمات بول دے میرے آقا دا فرمانے لوگوں زبان دے نجائز استعمال دا نتیجہ زبان دے غلط استعمال دا نتیجہ اے بندے دیاں ساری نیکیاں ضائع ہو جایا کر دیاں نے اے بندہ جہنم اندر گرد ہے اور 75 سال تک نیچے ہی چلا جایا کردہ ہے
کنے ہی ایسے لوگ نے جنہ دی زبانی بس وچ کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. میری اماں پہنا بھی سن رہی نے. میں ترمذی دی حدیث سنا دیا. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے. آقا دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ ہویا. آقا عورت بڑی نیک ہے, تہجد گزار ہے, نمازاں دی پابندی ہے. اللہ آقا جی بڑا صدقہ خیرات کر دیئے. آقا جی بڑا پیسہ لٹان دیئے. غریبہ مسکینہ تے فی سبیل اللہ بڑا پیسہ لٹایا کر دیئے. لیکن آقا غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانیہا قال ہی فی النار. آقا اس عورت دے نمازی ہون چے شک کوئی نہیں, تہجد گزار وچ ہون شک کوئی نہیں. آقا او دے صدقہ خیرات تے نیکی اندر شک کوئی نہیں. لیکن محبوب پیغمبر اس عورت دی زبان ٹھیک نہیں. وہ عورت بڑی غلط زبان استعمال کر دیئے, بڑی آوارہ زبان استعمال کر دیئے. اس عورت دے پڑوسی بڑے تنگ نے, ہم سائے بڑے پریشان نے. لوگوں نبی دا فرمان ہے صحابہ جس عورت دی زبان ٹھیک نہیں وہ عورت جہنم دا ایندھن بن جائے گی. ایک اور عورت دا تذکرہ ہویا. آقا ایک اور بھی عورت ہے. محبوب پیغمبر فرائض دی پابندی کر دیئے, ہو سکے تہجد بھی پڑھ لیں دیئے. اور یا آقا جی جت تک صدقہ خیرات دا تعلق ہے, آقا جی مال بہت کم تھوڑا ہے. آقا جی دولت کوئی نہیں, آقا جی پیسہ کوئی نہیں, مال و متاع کوئی نہیں, درم و دینار کوئی نہیں. آقا جی بہت کم صدقہ خیرات کر دیئے, بہت تھوڑا جا صدقہ کر دیئے. لیکن پیارے آقا غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا. آقا اس عورت دی زبان بڑی اچھی, زبان بڑی میٹھی, آقا زبان بڑی پیاری استعمال کر دیئے. پڑوسیوں نے کہا جی آواز انہوں نے سنیا. آقا جی پڑوسی بڑے آرام تے سکون دے اندر نے. لوگو سنے آقا دا فرمانے, لوگو جس عورت دی زبان ٹھیک ہی اللہ اس عورت نو جنت عطا فرما دے لگے. اے زبان کو معمولی نہیں. اب بھائیو بات توڑے کچھ پلے پاواں. صحیح ترمذی شریف اندر حدیث ہے. سنی آقا کو سوال ہویا, آقا جی او کیڑا گناہ ہے, کیڑا عمل ہے, کیڑا کرتوت ہے, کیڑی غلطی ہے جس غلطی دی وجہ تو زیادہ لوگ جہنم اندر چلے جائیں گے. آقا نے فرمایا الفم والفرج. زنا دی وجہ تو اور زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو بہت سارے لوگ جہنم دا ایندھن بن جائیں گے. لو ایک اور حدیث سنو, شاید میرے کسی ویر دی زبان ٹھیک ہو جائے, وہ دی گفتار ٹھیک ہو جائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا. صحیح مسلم اندر حدیث تجوہ ہے. آقا نے فرمایا اتدرون مل مفلس. صحابہ جان دیو مفلس بندہ کون ہے, کنگال بندہ کون ہے, غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ کہنے نے پیارے آقا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع. پیارے آقا ساڑھے نزدیک غریب ہو بندہ ہے جس بندے کو پیسے نہیں, درم و دینار نہیں, آقا جی دنیا دا ساتھ و سامان نہیں, وہ بندہ غریب ہے, وہ بندہ کمزور تے کنگال ہے. اور لوگوں توجہ کرنا ہے, حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان در صحابہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وأکل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. اور ذرا ترجمہ سماعت فرمانا ہے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے اے صحابہ میری امت دا غریب بندہ, میری امت دا کنگال بندہ او ہویا کردہ ہے. قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ نمازاں بھی لے کے آئے گا, روزے بھی لے کے آئے گا, صدقہ خیرات بھی لے کے آئے گا. حضرات توجہ کرنا ہے, میرے آقا دا فرمان ہے صحابہ یہ ایسا انسان ہے نمازاں بھی لے کے آیا, لوگانوں گالیاں بھی دے کے آیا. ہے اللہ نمازاں بھی لے کے آیا ہے,
لوگاں نو گالیاں بھی دے کے آیا ہے، صدقہ خیرات بھی لے کے آیا ہے، لوگاں دا مال بھی کھا کے آیا ہے، اور کسے بندے تے اپنی گندی زبان نال تہمت لگا کے آیا ہے، کسے نو مار پیٹ کی آیا، کسے دا ناجائز خون بہا کے آیا ہے۔ میں بات مختصر کر دیا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے صحابہ کہ جنہ تے زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں، اللہ اس بندے دیاں ساری نیکیاں انہاں اندر تقسیم کر دیں گے۔ اے زبان دی خباست، زبان دی نحوست لے بیٹھی، دیکھو زبان نے کنا خراب کیتا ہے۔ بھائیو میں آخرت دی بات کر رہے ہیں، جانا رب دے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا جنہ تے زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں، جنہ نو گالیاں دیتیاں ہون گیاں، تبرہ بازیاں کیتیاں، جنہ دے غیبتاں کیتیاں تے گلے کیتے ہون گے، جنہ دے گندی زبان تہمتاں لگائیاں ہون گیاں، اللہ سے بندے دیاں ساری نیکیاں انہاں وچ تقسیم کر دیں گے، حتیٰ کہ نتیجہ کی نکلے گا توجہ کرنا۔ میرے آقا دا فرمان ہے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکیاں ختم ہو جان گیاں، لوگاں دے مطالبات جاری نے، نیکیاں تقسیم ہو گئیاں، لوگاں دے مطالبے جاری نے، اج اس بد نصیب نے لوگاں دے حقوق ادا کرنے نے۔ میرے آقا نے فرمایا اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اللہ لوگاں دے گناہ اکٹھے کر لیں گے، ساریاں غلطیاں جمع کر کے سادمی تے پاکے نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ اے زبان لے ڈبی، ویرو رب دا واسطہ جے زبان نو صحیح استعمال کر لو۔ تسی دیکھیا نہیں زبان دے غلط استعمال کرن دی وجہ تو بھائی دی بھائی نال نہیں بندی، باپ دی بیٹے نال نہیں بندی، خامد دی بیوی نال نہیں بندی، بیوی اپنے خامد تو تنگے، وہ گالیاں بڑیاں دیندہ، وہ کو بڑی بکواس کر دی، عدالتہ پریاں، کچہریاں پریاں، تھانے پرے، لڑائیاں چگڑے، قدورتاں تے نفرتاں تے برادری اندر جدائیاں۔ ہائے اللہ، اس زبان دے غلط استعمال دا نتیجہ ہے، اور زبان دے صحیح استعمال دا نتیجہ ہائے اللہ، زبان دے اچھے استعمال دا نتیجہ، پیارے جملے بولن دا نتیجہ، جڑے چور نے اللہ نے انہوں نے محافظ بنا چھڑیا۔ آہا، میرے آقا دی زبان دا ہی تے اثر سی نا، اور نبی دی مٹھی زبان دا ہی ترنگ چڑھے ہے، جڑے چور نے اللہ نے محافظ بنا چھڑیا، جڑے رہزن سن اللہ نے رہبر بنایا، اور جڑے بدو نے اللہ نے قائد بنایا، بکریاں دے چرواہے وقت امام بن گئے۔ نبی دی زبان دا اثر ہے، جو تنگ دست نے اللہ نے مالدار بنایا، نبی دی زبان دا اثر ہے، جو بخیل نے اللہ نے سخی بنایا، آقا دی پیاری گفتار دا اثر ہے، اور جڑے شرابی نے اللہ نے قرآن دے کاری بنایا، اور نبی دے پیارے کلمات دے بولان دا اثر ہے۔ لوگو جو جہنم دے گڑے تے کھڑے نے اللہ نے جہنم کو لو بجا کے جنت دیا کوٹھیاں دے مالک بنا چھڑے آئے۔ اللہ میں نے تو انہوں آقا جیسی زبان نصیب فرما دے، آمین تو کہہ دے ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مٹھی زبان دی بات کر دیں آئے۔ آؤ آقا دی سیرت دا جلسہ سننے والو، نبی دی سیرت دی باتہ سننے والو، صحیح البخاری اندر آیت موجود ہے۔ انس بن مالک نے بیان فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فخاشا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ کہ میرے آقا نے زندگی بھر کدی کسے تے لانتا نہیں پائیاں، میرے آقا نے ساری زندگی گالیاں نہیں دیتیاں، تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں۔ آقا دی سیرت تجربہ کے لوگوں، میرے آقا نے ساری زندگی بہودہ گلاں سنیاں بھی نہیں، بہودہ گلاں کیتیاں بھی۔ تو دیکھ لو آج دے نوجوان دا کردار، آقا دی مٹھی زبان اللہ دا قرآن بن گیا، نبی دی گفتار اللہ دا قرآن بن گیا۔ آؤ ذرا پیار نہ سماعت فرمانا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آقا دی زبان میں ترجمہ کر دیا اور ذرا پیار نہ سننا محبت والے جملے میں پیار دیا پتیاں نچھاور کرنا چاہنا میں عقیدت پھول پیش کرنا چاہنا کہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ او بولے جدہ منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا. اسی بھی بولنے ہیں اسی بھی تکلم کرنے ہیں اسی بھی گفتگو کرنے ہیں لیکن آقا دا بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان آیتاں دا ترجمہ کر دیا او بولے جدہ منہ وچوں موتی رولدا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر دیا کہ سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں. ساڑھی بھی زبان بڑی مٹھی ہے ساڑھی زبان اتنی مٹھی ہے کہ شاید اینا کریلا بھی مٹھا نہ ہوندہ ہو. ایسا بولنے اگلے نے جلا کے رکھ دینا ساڑ کے رکھ دینا وہ کنے دن بچارہ پریشان وہ پاسے انجی کر کے خارش نال کھرکدہ رہندہ ہے یار میرے نال چنگی نہیں ہوئی میری بڑی انہیں توہین کیتی ہے میری بڑی بےعزتی کیتی ہے بڑی میری انہیں انسلٹ کیتی ہے بڑے میرے بارے انہیں گندے جملے بولے نے یہ مومن دی شان نہیں یہ مومن دی صفت نہیں یہ مومن دی عادت نہیں. آؤ سننا سونے دیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں مدنی جی ٹور چال ٹال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بڑا پیارا جملہ پیش کر کے میں دعا بھی دینا چاہنا اور ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ کے گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دائے کوئی سونا شہر نہیں جے مکے دے مدینے نال دا. اللہ میں دعا کرنا سب انہوں مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا ایویں نہیں گالے ذہن تے رکھی ایک میری شخصیت اعتبار نہیں میں اپنی بہنوں کی گزارش کروں گا اپنا جلسہ بند کرو تو ساڑیاں سنو چپ کر جو مہربانی تہاڈی تو رب دا واسطہ ہوں نہ بولے آج. حضرات میں بات عرض کر رہے ایک بڑی قیمتی میں گل کر لگا میں نے اپنی کمزوری دا احساس ہے میں نے اپنی غلطی دا پورا احساس ہے میں نے اپنی مسٹیک دا پورا احساس ہے لیکن میرے اللہ دی قسمیں آقا دی زبان سچی ہے نبی دا بیان سچا ہے آقا دا فرمان اللہ مسافر دی دعا رد
کہہ دے اللہ مسافر دی دعا رد. یہ نبی دی حدیث صحیح حدیث ہے کہ مسافر بندہ دعا کر دے اللہ رد نہیں کردا. لو میں مسافر آدمی ہاں, کتھے میں 10 گھنٹے دا سفر کیتے ہے, میرے اللہ دی ذات تے یقین, نبی دی اللہ زبان دی لاج رکھن گے. اے اللہ میں دعا کرنا, اللہ میں دعا کرنا. جتنے بھی اس پروگرام اندر میرے بہنا بھائی تشریف فرمانے, میری ماما, میرے بزرگ نوجوان تے چھوٹے چھوٹے بچی, اللہ ادھی رات دا ٹائم ہو گیا جاگ رہے, اللہ میں دعا کرنا اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک مکہ تے مدینہ نہ نظر آ جائے. میرا تیرے نال وعدہ ہے ہون بھی میں دعا کرنا تو سفر اندر بھی انشاءاللہ تیرے واسطے دعا کروں گا. اللہ دیکھ لا تیرے بندے اب بستر چھوڑ کے اللہ تو آسمان دنیا تے تشریف لے آیا. اللہ میں دعا کرنا مکے بھی لے جا, مدینے بھی لے جا, ایسے مہینے لے جا. کہہ دو آمین. دعا کر دیں دعا. اللہ کر میں نظور دعائی سن عرب پاک لے جائی. کچھ کہہ دو آمین. اللہ کر میں نظور دعائی سن عرب پاک لے جائی. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی. اللہ لوگوں اپنی دولتاں تے مانے, پیسے تے مانے, اللہ سانو تے رحمت تے نہ دے. اللہ کر میں نظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی. پئی جگاں وچ دعائی نئی شہر نبی جی اکائی. میرا ایمان ہے, میرا ایمان. لوگ تک اللہ بھی کر دینے مکہ سونا مدینہ سونا پر لاہور ہی ہے, پر میرا ایمان کیے کہ پئی جگاں وچ دہائی نئی شہر نبی دے اکائی. اللہ جتے پہلی وحی سی آئی اللہ اکھی غار دکھائی. رب کرم نظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی. حضرات توجہ کرنا, بڑے پیارے جملے تیری نظر کر لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ 2 پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے. مقام ابراہیم تھی حجر اسود, سبحان اللہ. 2 پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے. اللہ جتے حاجرہ چکر لائے اللہ صحتہ نال پھرائی. کیسا پیارا بندہ بندایا کردائے. حضرات توجہ کرنا کہ نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے. نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے. ہر روز ختم ہو جاوی اللہ زمزم رج پلائی. کچھ کہہ دو آمین. بات دور نہ نکل جائے, میں بات زبان نہیں کر رہا. میرے آقا دا فرمان ہے عملی کا علیکہ لسانہ کا, اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر. اپنی زبان تے پہلی بات اللہ میں نے تنہیں کنٹرول کرن دی توفیق دے دے. تے دوسرا کام کیڑا کرنا ہے, آؤ ذرا پیار نہ سننا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. توجہ کرنا, کامیابی کے میں ملنی ہے. حضرات رباطہ تیام نہ سننا ہے. آقا نے فرمایا ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اے عقبہ بن عامر زیادہ ٹائم کر گزاریا کر, فارغ ٹائم کر گزاریا کر. زیادہ ٹائم اپنی بیوی نو دیا کر, زیادہ ٹائم اپنے بچیاں نو دیا کر, بچیاں نو دیا کر. اللہ اللہ اللہ. زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا تینوں پتہ چلے گا کون آندہ ہے کون جاندہ
پڑھدا ہے, بیٹا کنیاں نمازاں پڑھدا ہے, بیٹی کنیاں نمازاں پڑھدی ہے. ہاں زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا, بچہ دی تربیت دا احساس پیدا ہوئے گا, اپنے بچہ دی ذہن سازی کرے گا, تیرے بچے نیک بن جان گے. اور نیک اولاد عزت دا باعث بن دیئے, نیک اولاد مقام دا باعث بن دیئے, نیک اولاد نیک نامی دا باعث بن دیئے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اولاد دی تربیت دا نتیجہ اللہ جنتی تاج نصیب فرما دیں گے. کتنی بڑی گل. زیادہ ٹائم کتھے گزارنا ہے؟ بولو کتھے گزارنا ہے؟ لو اج دا نوجوان کہندا مولانا میرا تا کر دل نہیں جے لگدا. قاری صاحب میں نے کو توید ہی بنا دے ہو, کہ میں نے کو پھوکا شوکا مارو, کہ میں نے دم کر دے ہو, کو چینی شینی پڑھ دے ہو. میں کہا خیر ہے تینوں. کہندہ ہے جی میرا کار دل نہیں لگدا, میرا دل کردہ میں نس جاواں, فرار ہو جاواں, میں بھاگ جاواں, کار میں نے کھاندہ ہے. میں کہا خیریت ہے, کیوں میری کفیت تیری بڑی؟ کہندہ پتہ نہیں. میں کہا تینوں وجہ میں دسنا, تینوں وجہ میں دسنا. کہندہ کی وجہ؟ میں کہا تُویں خام خواہ, تُویں میں کہا تُویں خام خواہ ہے. او کنوں کہیں دن؟ میں کہا تیرے رنگا ویلا مشتنڈا جنہیں سارا دن پھٹیاں دے بے کے چاواں پینیاں ہون, تے چٹائیاں دے بے کے جنہیں تاش کٹنے ہون, تے حکے دیئے مجلسہ لب کے جنہیں حکے دے کش لانے ہون. اوتھے بیٹا سیاست دیئے گلہ کیتی جاندہ ہے, اوتھے بیٹا جناب معیشت دیئے گلہ کیتی جاندہ ہے, اوتھے بیٹا لوگاں دے غیبتہ کیتی جاندہ ہے, چگلے کیتی جاندہ ہے, فلاں بھی گندہ ہے, فلاں بھی گندہ ہے, فلاں بھی ٹھیک نہیں, فلاں بھی ٹھیک نہیں. میں کہا جنہیں سارا دن اے بک بک کرنی ہوئے او دا کار دل لگدا. وہ دا کار کتوں دل لگنا ہے؟ کار دل او دا لگے گا جرا بچہ نو بچہ سمجھے گا, جرا بیوی نے بیوی سمجھے گا, بیٹے نے بیٹا سمجھے گا, بیٹی نے بیٹی سمجھے گا, جنہوں انہاں دی تربیت دا, کردار دا, انہاں دے معاملات دا جنہوں احساس کے خیال ہے, انہاں دی عزت ذلہ دا جنہوں خیال ہے, نفع نقصان دا جنہوں خیال ہے, انہاں دی نماز روزے دا جنہوں خیال ہے, او دا کار دل لگے گا. اللہ کو دعا کرو اللہ کامیابی واتے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے. گل چھوٹی نہیں بڑی وڈی گل ہے. بچہ دی تربیت بندہ کر لوے دنیا تی عزت نہیں ملتی. ویکھیا نہیں تسی بندے آنو کئی بندے روندے نے مولانا ایویں دی اولاد تو بندہ ایویں ہی چنگا ہے. اولاد بدنامی دا باعث بن جاندی, اولاد بےعزتی دا باعث بن جاندی ہے, لوگوں اولاد توہین دا باعث بن جاندی ہے. اور ایک اور بھی گل سنو, اگر اولاد دی تربیت نہ کیتی, اگر اولاد دی خیر خی نہ کیتی, اگر اولاد نے ٹائم نہ دیتا, تو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو محروم کر دیں گے. میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں, میں سنی آقا دی حدیث دا چوکیدار ہاں. حدیث سنانا میں اپنا ایمان سمجھنا. لو سن لو, بخاری مسلم اندر حدیث ہے, حضرت ماقل بن یسار کہہ دو رضی اللہ تعالی, کہہ دو رضی اللہ عنہ. حدیث کے راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. توجہ کر سونیا, میں خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا ہے, اے بچے تیرے نے پیغام میں دینا چاہنا ہے, اولاد تیری میں خیر خیدی بات کرنا چاہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگو, جرا بندہ اپنی عوام دینا, اپنی رعایا دینا توکھا کردہ کردہ مر جائے گا, اللہ جنت حرام کر دیں گے. میں بڑیاں دی گل نہیں کردہ, اپنی تو اڈی گل کرنا چاہنا. آقا دی حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ ذمہ دار ہے, ہر بندہ نگران ہے, ہر بندہ حکمران ہے. مرد اپنے کردہ حکمران ہے, اے دے بچے اے دی عوام نے, اے دے بیٹے دے بیٹی اے دی رعایا اے دے مدد نے. ایمیں ترجمہ کر دیا, توجہ کرنا. اللہ دے نبی دا فرمانے علی شان لوگو, ذرا بندہ اپنے بیٹیاں نال, اپنیاں بیٹیاں نال توکھا کردہ کردہ مر جائے گا, اللہ جنت حرام کر دیں گے. تو یارو اس تو وڈا ہور کی توکھا ہو سکتا ہے؟ توجہ نہ ذرا سنیا جے. اس تو وڈا فراڈ ہور کی ہو سکتا ہے؟ اسی اپنے بیٹے نو تے اپنی بیٹی نو انگلش پڑھائیے, ریاضی, سائنس, کمپیوٹر, اعلیٰ تعلیم پڑھا لی, سکھا لی, اور اعلیٰ عہدہ تے پہنچا چھوڑے ہے.
اگر نہیں پڑھایا قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھایا نبی دی حدیث یاد نہیں کروائی یہ فراڈ نہیں؟ اب بولو تو صحیح عصری تعلیم دی میں مخالفت نہیں کردا اس دی بڑی ضرورت ہے حالات پیش نظر وقت دا تقاضا ہے اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو پڑھایا کرو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر اعلیٰ تعلیم دلواؤ تاکہ دنیا داری دا پتہ چلے معاشرے دا رہن سہن دا طریقہ سلیقہ سمجھ آئے پڑھاؤ اپنے بچوں نو یہ دنیاوی تعلیم عصری تعلیم لیکن سونیا میں تے قرآن دی بات کرنا تینوں رب دا واسطہ ہی کدی قرآن دا ترجمہ بھی یاد کروایا کر نبی دی حدیث بھی یاد کروایا کر اے فراڈ ہے دھوکہ ہے دو نمبری ہے دغا بازی ہے ہائے اللہ اور اس تو وڈا اور کی فراڈ ہو سکتا ہے تیرے موجودہ دور دے اندر اج دا میرا بابا بزرگ صف اول دا نمازی ہے بیٹے دی شادی کی تھی بیٹی دی شادی کی تھی ہاں توجہ کرنا بیٹی نو تھوڑا بہت جہیز دے کے تے وراثت کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے محروم کر چھڑے ہے نہیں کر دے وے بولو تے صحیح بابے نے 7 آج کی لیکن ڈنڈی مارنا بعد نہیں آندا صف اول دا نمازی 2 نمبری کرن تو بعد نہیں آندا تھی نو تھوڑا جا جہیز دے کے وراثت کو محروم کر چھڑے ہے اون دے 2 ایکڑ بندے نے 4 ایکڑ بندے نے 10 لاکھ بندہ ہے 20 لاکھ بندہ او دا حق بندہ انہوں دیو کیوں نہیں دیندہ اے فراڈ ہے اے دھوکہ ہے اے 2 نمبری ہے میرے آقا دا فرمانے ایسا بندہ جنت وچ جا سکدا خیر خائی کرو اپنی اولاد دی کامیابی پا جاؤ گے کامیابی پہنچ جاندے ہو تو اولاد دی خیر خائی کرو اور خیر خائی کیویں کرنی جو میرے محمد کریم نے خیر خائی کی تھی سبحان اللہ سنو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو میں دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ کڑویاں یہ گلہ دونوں چنگی ہیں شاید نہ لگ رہی ہوں لیکن سوچیں گا کہ حق دا پیغام دے کے گیا کوئی خیر خائی دی گل کر کے گیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجبہ حضرات توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری ابو داود اندر روایت موجود ہے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ خیر خائی اولادی بندہ کرے تو ایمیں کرے اسی سارا کچھ سمجھا لے ہے سارا کچھ سکھا لے ہے سارا کچھ پڑھا لے ہے تے نماز دا طریقہ نہیں سمجھا سکے وہ دے واسطے ٹائم ہی کونی دا مربے بیٹا نہ جائے تے تنگ کرنے ہیں انہوں ڈانٹنے ہیں دکان تے نہ جائے تو انہوں ڈانٹ پیندی ہے اگر جاب تے نہ جائے انہوں ڈانٹ پیندی ہے اگر برادری خاندان دے معاملات نہ نپٹائے انہوں ڈانٹ پیندی ہے مسجد نہ جائے پھر کی کہندا ہے چلو ہو ہی جائے گا نا ہو ہی جائے گا نا مولانا میرا پتر بڑا سمجھدار ہے میں کہ کی مطلب کہندا بڑا دنا ہے بڑا ہوشیار ہے بڑا فہم و فراست بادشاہ ہے میں کہ وہ کیویں کہندا ہے مربے بھی جاندا ہے پانی بھی لاندا ہے دکان تے بھی جاندا ہے جاب بھی کردا ہے برادری خاندان دے سارے معاملات نپٹانا جاندا ہے بڑا سمجھدار ہے چلن پھرن دا بڑا انہوں پتہ ہے بس ایک چھوٹی جی مسٹیک ہے چھوٹی جی غلطی ہے کہ مسجد نہیں جاندا یہ چھوٹا جا گناہ ہے مسجد وچ نہیں جاندا تے نماز کوئی نہیں پڑھدا باہر کی ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا ٹوپی لا لیں اب باقی دی 2 لائٹاں بند کر دیں ماشاءاللہ ایک تو کر دیتے چنگا کیتا ہے حضرات میں تیری بات عرض کر رہے ہیں اولاد متعلق کوئی خیال ہی نہیں اولادی کوئی سوچ ہی نہیں اولادی خیر خائی دی فکر ہی کوئی نہیں کہنا مولانا باقی سارے کام ٹھیک نہیں بیٹا میرا نماز نہیں پڑھتا تے بیٹی میری پردہ نہیں کر دی اور توجہ کرو ذرا میرے پاسے ویکھو بیٹھ جاؤ آرام نال توجہ کرو ذرا انشاءاللہ میرے تو بعد خطیب پاکستان محترم جناب مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ انہوں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا پر ادو ہوئے گا جدو میں تھوڑی جان چھڑاں گا توجہ کرو ذرا میرے پاس کرو مبادرت کر رہے ہیں آقا دا فرمانے اولادی خیر خائی کرنی اولادی تربیت کرنی تے مسلمان آج دا خیر خائی کردا پہ کہندا مولانا ایڈی پریشانی والی گل کوئی نہیں میں کہا کی مطلب ہے اے پتر نماز نہیں پڑھدا تے مینوں پریشان ہون دی کادی لوڑ ہے میں کہا کی مطلب کہندا وہ نہیں اپنی قبر چ پینا ہے تے میں اپنی قبر چ پینا لعنت ہے میرے پیو تے جنوں جڑا پتر دے متعلق یہ سوچ رکھی بیٹھا ہے اج اونے اپنی قبر چ پینا ہے تے میں اپنی قبر چ پینا ہے تساں اپنی قبر چ پینا او بھی ٹھیک ہے تے میں بھی ٹھیک ہے تے تو بھی ٹھیک ہے تے سارے ہی ٹھیک نے جتھے کو لگا صحیح لگیا ہے تے ویکھی جائے گی اللہ بھی کہتے ہیں پاپیا مر لے پھر ویکھی جائے گی او بھائیو سنو بادرت کر رہے ہیں
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو اچھی اچھی بولو توڑے جان چھڑا ایک چیز رہ گئی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بھی اولاد دی تربیت کرنی زیادہ ٹائم کارندر گزارنا ہے اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت کرنی تے خیر خائی کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے تیسرا کم کرا توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ بڑا پیارا پیغام ہے توجہ کرنا ہے کونین دے تاجدار نے فرمایا ہے اے آنے والے توجہ کرنا آقا نے فرمایا ہے اپنے گناہوں یاد کر کے رونا اپنے گناہوں ہونا سی پتہ کی گلہ کرنے لے او گناہ کردہ پہ جب میں کر لیتے کیڑی گل ہے جی او بھی بخشا گیا تے میں بھی بخشا جاواں گا تے جب فلاں جنت ٹر گیا تے میں بھی ٹر جاواں گا تے کئی ایڈے بد نصیب نے ایڈے بد بخت نے کہندے نے جی مولوی جنت چلے گئے تے پھر فرنٹ سیٹ تے ہوواں گے کیوں باجوہ صاحب ایویں اج دا مسلمان ہے ایک گناہ کر کے پریشان نہیں ہوندا اج دا مسلمان گناہ کر کے نادم نہیں ہوندا اج دا مسلمان گناہ کر کے نہیں روندا اللہ دی قسم میرے نبی دے صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے سن نبی دے جنتی صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے آنسو بہایا کر دے میں نے یاد آیا ہے سیدنا پیارے ابی ہریرہ کہہ دو درہ رضی اللہ عنہ وردہ کسی عام شخصیت دا نام ابی ہریرہ نہیں لو اے میں پیغام دین لگا شاید تین سمجھ آدھائے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابی ہریرہ بیمار نے چار پہتے لیٹے ساتھی چاروں طرف بیٹھے گھیرا پاکے ابی ہریرہ روئی جا رہے نے کہنے لگے ساتھی ابو ہریرہ کیوں رون دے ہو رون دی وجہ تو موت نے چھوڑتے نہیں دینا آنسو بہانے دی وجہ تو موت نے تو ہنو معافتے نہیں کر دینا ابو ہریرہ نہ رویا کرو ابو ہریرہ نہ پریشان ہویا کرو اللہ اکبر کبیرہ لوگو سنو ابی ہریرہ فرمان لگے ساتھیو میں موت دی وجہ تو نہیں روندا دنیا چھوڑن دی وجہ تو نہیں روندا رونا اس بات دا اندہ ہے کہ مرن تو بعد والا سفر بڑا لمبا ہے تے خرچہ میرے کو بالکل تھوڑا جائی موجود ہے جے خرچہ مک گیا تے ابو ہریرہ دا کی حال ہوئے گا کدی میں بھی سوچے ہے کدی میرے نوجوان نے بھی سوچے ہے کدی میرے بزرگ نے بھی سوچے ہے کدی میری ماں بہن بیٹی نے بھی سوچے ہے کہ میں نماز نہیں پڑھدا میرا کی حال ہوئے گا میں روزہ نہیں رکھدا میرا کی حال ہوئے گا میں اللہ نو یاد نہیں کردا میرا کی حال ہوئے گا میں اللہ دی نافرمانی کرنا میرا کی حال ہوئے گا لوگو اللہ دی قسم اگر ایک خیال پیدا ہو جائے اگر احساس پیدا ہو جائے اگر یہ سوچ مل جائے کہ میرا کی حال ہوئے گا ساڑی سیرت بھی ٹھیک ہو جائے اور ساڑی صورت بھی ٹھیک ہو جائے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ میں نے تو زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے جو میں بیان کیتا تو سانے سماعت فرمائے اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے باقی سی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین